اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الفصل الثانی اصالۃ التخییر اذا دار الامر بین وجوب شیء و حرمتہ فہنا مسائل اربع۔ المسألۃ الاولی دوران الامر بین المحظورین لفقدان النص وذلک كدفن الکافر لو تردد حکمہ بین الوجوب والحرمت ولم یکن دلیل معتبر فی البین لا شک ان المکلف مخیر بین الفعل والترک تخییرا تکوینیا علی وجہ لیس بامکانہ المخالفۃ القطعیۃ لامتناع الجمع بین الفعل والترک مع وحدۃ زمان العمل ولا الموافقۃ القطعیۃ لنفس السبب۔ واما من حیث الحکم الظاہری فالمقام محکوم بالبراءۃ عقلا و شرعا۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، آج دوسری فصل ہماری اصالۃ التخییر کے بارے میں ہے۔ دوسری فصل ہماری اصالۃ التخییر کے بارے میں ہے۔ اصالۃ التخییر کہاں ہیں کہ جب امر دائر ہو ایک چیز کے وجوب میں اور حرمت میں کہ یہ چیز واجب ہے یا حرام ہے۔ اصالۃ التخییر کا امر ہمیشہ وہاں ہوتا ہے وجوب اور حرمت کے درمیان آتا ہے، جب امر دائر ہے کہ یہ شے واجب ہے یا حرام ہے۔ اس میں بھی پھر چار مسئلے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ امر دائر ہے بین المحظورین، ٹھیک، فقدان نص کی وجہ سے ہے۔ دوران الامر بین المحظورین ہے لفقدان نص ہے، جیسا کہ مثال دیتے ہیں کافر کا دفن کرنا واجب ہے یا کافر کا دفن کرنا حرام ہے۔ مردد ہے کافر کا حکم کہ آیا اس کو دفن کرنا واجب ہے یا کافر کو دفن کرنا حرام ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ مکلف جو ہے وہ فعل اور ترک میں تخییر تکوینی رکھتا ہے۔ تخییر تکوینی یعنی خارج میں، ٹھیک ہے، وہ تخییر تکوینی رکھتا ہے، دونوں کام تو نہیں کر سکتا نا، یا وہ دفن کرے گا یا دفن نہیں کرے گا۔ مخالفت قطعیہ کا بھی امکان نہیں ہے، چونکہ جم فعل اور ترک ممکن نہیں ہے ایک زمانے میں، اور موافقت قطعیہ کا بھی امکان نہیں ہے۔ مخالفت قطعیہ کا بھی امکان نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ فعل اور ترک میں جمع کرنا کیا جان ممتنع ہے، ایک زمانے میں وہ فعل اور ترک جمع نہیں کر سکتا ہے، موافقت قطعیہ بھی نہیں کر سکتا، یہی دلیل ہے لامتناع الجمع بین الفعل والترک، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن از لحاظ حکم ظاہری جو ہے براءت عقلی بھی جاری ہو سکتی ہے اور براءت شرعی بھی جاری ہو سکتی ہے اس مسئلے میں۔ آغاز ہم نے کیا شروع کیا ہے؟ الفصل الثانی اصالۃ التخییر کے بارے میں ہے، اور اس میں جو ہے چار مسئلے بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے دوران الامر بین المحظورین لفقدان النص۔ بین المحظورین یعنی امر دائر ہے یہ چیز واجب ہے یا حرام، امر دائر ہے یہ چیز واجب ہے یا حرام فقدان نص کی وجہ سے، جیسا کہ عرض کیا ہے کہ کافر کا دفن کرنا مردد ہے کہ آیا کافر کو دفن کرنا واجب ہے یا کافر کو دفن کرنا حرام ہے، کیا کریں؟ تو یہاں انہوں نے دو موٹی باتیں کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس شخص کو تخییر تکوینی ہے، تخییر ہے تکویناً، اس کو تخییر ہے، ایک کام کرے گا، فعل اور ترک میں یہ مخیر ہے، لیکن از لحاظ حکم ظاہری برات ہے،
براعت عقلی بھی ہے حکم ظہری کے لحاظ سے اور براعت شرعی بھی ہے۔ براعت عقلی بھی جاری ہو سکتی ہے یہاں اس جگہ پہ، دوران الامر بین المحظورین لفقدان نص کی وجہ سے براعت عقلی جاری ہو سکتی ہے، چونکہ موضوع براعت عقلی عدم بیان وافی ہے، کافی بیان پورا بیان نہ آیا ہو تو براعت عقلی جاری کر سکتے ہیں۔ اور اس جگہ کے اوپر ٹھیک ہے نا، جہاں حکم مردد ہے وجوب اور حرمت میں تو بیان وافی نہیں ہے، عقلاء کی نظر میں بیان وافی نہیں ہے، براعت عقلیہ کا بھی یہاں موضوع ہے، چونکہ براعت عقلیہ کا موضوع ہے عدم البیان الوافی، بیان وافی کافی نہ ہو، جب پورا بیان مولا نہیں کرتا تو وہاں براعت جاری کر سکتے ہیں۔ اور یہاں جہاں حکم مردد ہے وجوب اور حرمت میں، مردد ہے چونکہ واجب ہے یا حرام ہے، بیان وافی عقلاء نہیں سمجھتے ہیں، لہذا قبح عقاب بلا بیان یہاں جاری کر سکتے ہیں، براعت عقلی جاری ہو سکتی ہے۔ اور براعت شرعیہ بھی جاری ہو سکتی ہے یہاں، چونکہ موضوع براعت شرعیہ جہل بحکم واقعی ہے، موضوع براعت شرعیہ جہل بحکم واقعی ہے، اور فرض یہ ہے کہ یہاں جہل ہے، فرض یہ ہے کیونکہ مردد ہے نا، کیونکہ مردد ہے واجب ہے یا حرام ہے، ٹھیک ہے نا، جب فرض یہ ہے کہ یہ بندہ مردد ہے تو یہاں جہل پایا جاتا ہے، یہاں جہل پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، براعت شرعیہ بھی جاری ہو سکتی ہے۔ سوال یہ جو اس کو علم بالالزام ہے، جامع واجب ہے اور حرام، ایک حکم حتمی ہے یا وہ واجب ہے یا حرام ہے، وہ جو جامع کا علم ہے یا واجب ہے یا حرام ایک چیز ہے، اس کا علم ہے نا، پھر کہتے ہیں نہیں اس کو علم واقعی شمار نہیں کیا جاتا، وہ جامع کا علم ہو تو وہ علم واقعی حساب نہیں کرتے ہیں، رفع عن امتی اس کو شامل ہے۔ توجہ فرمائیے عزیزو، جناب آج بحث ہم نے اصالت التخییر میں شروع کی ہے اور اس میں عرض کیا ہے 4 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب امر بین المحظورین ہو، فقدان نص کی وجہ سے امر دائر ہو، کافر کا دفن کرنا واجب ہے یا کافر کا دفن کرنا حرام ہے، تو 2 ٹوٹل باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس مکلف کو تخییر تکوینی ہے، تکویناً تخییر رکھتا ہے، کیونکہ مخالفت قطعیہ کا بھی اس کو امکان نہیں ہے اور موافقت قطعیہ کا بھی امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے، تخییر ہے اس کو۔ اما از لحاظ حکم ظاہری براعت عقلی بھی جاری ہے، یہاں براعت شرعی بھی جاری ہے۔ توجہ فرمائیے، الفصل الثانی اصالت التخییر، دوسری فصل اصالت التخییر ہے۔ اذا دار الامر بین وجوب شیء و حرمتہ، جب امر دائر ہو ایک چیز کے وجوب میں و حرمت شے کے بارے میں، فہنا مسائل و اربع، تو یہاں 4 مسئلے ہیں۔ المسئلۃ الاولی دوران الامر بین المحظورین لفقدان النص، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امر دائر بین المحظورین ہے فقدان نص کی وجہ سے، وذالک کدفن الکافر لو تردد حکمہ بین الوجوب والحرمت، جیسے کافر کا دفن کرنا ہے اگر حکم مردد ہو وجوب اور حرمت کے درمیان، ولم یکن دلیل معتبر فی البین، اور درمیان میں دلیل معتبر بھی نہ ہو، لا شک ان المکلف مخیر بین الفعل والترک تخییرا تکوینیا، شک ہی نہیں ہے کہ مکلف مخیر ہے فعل اور ترک میں، تخییرا تکوینیا، تخییر تکوینی رکھتا ہے، علی وجہ لیس بامکانی المخالفت القطعیۃ، اس طرح کے مخالفت قطعیہ کا امکان نہیں ہے، کیوں؟ لامتناع الجمع بین الفعل والترک مع وحدت زمان العمل، چونکہ جمع کرنا فعل اور ترک کا امکان نہیں ہے،
اللہ وجہ لیس بامکان نہیں ہے المخالفت القطعیہ، مخالفت قطعیہ کا امکان نہیں ہے. کیوں امکان نہیں ہے؟ چونکہ جمع کرنا فعل اور ترک ممتنع ہے، فعل اور ترک کا جمع کرنا ممتنع ہے ما وحدت زمان العمل، جبکہ زمان عمل بھی ایک ہے. ولل موافقت القطعیۃ لنفس السبب، اور موافقت قطعیہ کا بھی یہ بھی کیا ہے؟ ممتنع ہے، امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیس بامکان ہی المخالفت القطعیہ ولل موافقت القطعیہ، موافقت قطعیہ کا بھی امکان نہیں ہے. لنفس سبب، نفس سبب کی وجہ سے. نفس سبب کون سا ہے؟ لاجتماع الجمع بین الفعل والترک ما وحدت الزمان، دلیل وہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ الظَّاهِرِي، حکم ظاہری اس کا کیا ہے؟ اما من حیث الحکم الظاہری فالمقام محکوم بالبراءۃ عقلا و شرعا، محکوم بالبراءۃ کریں گے، مقام جو ہے نا، مقام محکوم بالبراءۃ عقلا و شرعا، یعنی عقلا بھی براءت ہے، شرعا بھی براءت ہے، براءت عقلی بھی ہے، شرعی بھی ہے. اما جریان البراءۃ العقلیۃ، اما براءت عقلیہ کا جاری کرنا جو ہے فَلِأَنَّ مَوْضُوعَهَا هُوَ عَدَمُ الْبَيَانِ الْوَافِي، چونکہ موضوع براءت عقلیہ عدم بیان وافی ہے. والمراد من الوافی ما لو اقتصر علیہ المکلف لکفا فی نظر العقلاء، وافی سے مراد یہ ہے کہ اگر مکلف اکتفا کرے تو وہ عقلاء کی نظر میں کافی ہو. وافی سے مراد یہ ہے کہ لو اقتصر علیہ المکلف، اگر مکلف اس پر اکتفا کرے اس بیان پر، لکفا فی نظر العقلاء، عقلاء کی نظر میں کافی ہو. وَيُقَالُ إِنَّهُ أَدَّى الْوَظِيفَةَ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ، اور کہا جائے گا کہ اس مولا نے وظیفہ کو ادا کر دیا ہے مقام بیان میں. وَلَكِنَّ الْحُكْمَ المرددۃ بین الوجوب والحرمت لیس بیانا وافیا لدى العقلاء، لیکن حکم مردد ہے وجوب اور حرمت کے درمیان، لیس بیانا وافیا، یہ بیان وافی نہیں ہے. حکم جو مردد ہے وجوب اور حرمت میں، یہ بیان وافی نہیں ہے لدى العقلاء. حتی یصح للمتکلم السکوت علیہ، حتیٰ کہ متکلم کے لیے اس پر سکوت کرنا صحیح ہو. فَيَكُونُ مِن مَصَادِقِ قُبْحِ الْعِقَابِ بِلَا بیان، پس یہ مصادیق قبح عقاب بلا بیان ہے، برات جاری ہو جائے گی. وَأَمَّا جَرْيَانُ الْبَرَاءَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَلِأَنَّ مَوْضُوعَهَا هُوَ الْجَهْلُ بِالْحُكْمِ الْوَاقِعِ. اما براءت شریعہ کا جاری کرنا جو ہے اس لیے کہ اس کا جو موضوع ہے وہ جہل حکم واقعی ہے. براءت شریعہ کا موضوع جہل بے حکم واقعی، والمفروض وجود الجہل، فرض یہ ہے کہ جہل ہے. والعلم بالالزام الجامع بین الوجوب والحرمہ لیس علما بالحکم الواقعی. اگر یہاں سوال کریں کہ علم الزام ہے، جامع کا علم ہے، جامع ہے یا واجب ہے یا حرام، ایک جامع ہے تو صحیح، پتہ نہیں وجوب ہے یا حرمت، ایک ہے تو صحیح جامع کا علم ہے، کہتے ہیں اس کو علم واقعی شمار نہیں کرتے، برات پھر بھی جاری ہو جائے گی. والعلم بالالزام الجامع بین الوجوب والحرمت لیس علما بالحکم الواقعی. علم بالالزام جامع، ٹھیک، بین الوجوب والحرمت، الزام بالجامع بین الوجوب والحرمت، لیس علما بالحکم الواقعی، یہ علم بالحکم واقعی نہیں ہے. فیشملہ قولہ رفع عن امتی ما لا یعلمون، پس اس حکم کو شامل ہے قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رفع عن امتی ما لا یعلمون، ٹھیک ہے، جاری ہوگا اور برات جاری ہو جائے گی. المسألۃ الثانیۃ، اس میں اصالۃ التخیر میں آپ جناب دوسرا مسئلہ ہے. المسألۃ الثانیۃ دوران الامر بین المحظورین لاجمال النص. المسألۃ الثانیۃ دوران الامر بین المحظورین لاجمال النص،
اذا دار الامر بین الوجوب والحرمت من جہت اجمال الدلیل کالامر المردد بین الایجاب والتحدید فالحکم فیہ کالحکم فی المسلۃ السابقہ۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ امر دائر ہے بین المحظورین ہے، اجمال نص کی وجہ سے امر بین المحظورین ہے، امر دائر ہے، یہ واجب ہے یا حرام ہے؟ امر دائر ہے وجوب اور حرمت میں اجمال دلیل کی وجہ سے، جیسے امر مردد ہے کہ یہ واجب ہے یا تحدید کے لیے ہے۔ امر یہاں بھی بین المحظورین ہے، وجوب اور حرمت میں ہے، دلیل جہت اجمال ہے، اجمال دلیل ہے، جیسے امر دائر ہے مردد ہے کہ یہ واجب ہے یا تحدید کے لیے، وجوب کے لیے یا تحدید کے لیے۔ اس دوسرے مسئلے میں بھی بتا رہے ہیں کہ حکم پہلے والے مسئلے کی طرح ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ پہلے والے مسئلے اولا کی طرح ہیں، دوسرا مسئلہ جو دوران الامر بین المحظورین لاجمال النص ہے، اس کا حکم پہلے والا ہے، یعنی کیا؟ یعنی براءت عقلی اور شرعی جاری ہے لیکن تکویناً تخییر ہے، براءت عقلی اور شرعی جاری ہے ولی تکویناً تخییر ہے، اس کا یہ حکم ہے۔ المسألۃ الثانیۃ دوران الامر بین المحظورین لاجمال النص، دوسرا مسئلہ یہ ہے امر دائر بین المحظورین اجمال النص کی وجہ سے، اذا دار الامر بین الوجوب والحرمت من جہت اجمال الدلیل، جب امر دائر ہے وجوب اور حرمت کے درمیان اجمال دلیل کی وجہ سے، کل امر المردد بین الایجاب والتحدید، جیسے امر مردد ہے ایجاب وجوب و تحدید اور تحدید میں، فالحکم فیہ کالحکم فی المسلۃ السابقہ، اس کا حکم پہلے والے مسئلے والا حکم ہے، براءت عقلی اور شرعی جاری، تکویناً تخییر ہے۔ المسألۃ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ ہے دوران الامر بین المحظورین لتعارض النصین، تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوران الامر بین المحظورین لتعارض النصین، تعارض النصین، اگر امر دائر ہے بین المحظورین لتعارض النصین تو کیا کریں؟ جیسے امر دائر ہے وجوب اور حرمت میں تعارض ادلہ ہیں، کیا کریں گے؟ یہاں امر دائر ہے بین المحظورین، وہی وجوب اور حرمت، علت تعارض النصین ہیں، تو یہاں بتاتے ہیں حکم تخییر شرعی ہے، تخییر شرعی ہے کہ جس کو بھی لے لے تخییر شرعی ہے، روایات اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہیں، تخییر ہے یعنی تخییر بھی شرعی ہے۔ المسألۃ الثالثۃ دوران الامر بین المحظورین لتعارض النصین، امر دائر ہے معذورین کے درمیان تعارض النصین کی وجہ سے، لو دار الامر بین الوجوب والحرمت من جہت تعارض الادلہ، اگر امر دائر ہے وجوب اور حرمت کے درمیان تعارض ادلہ کی وجہ سے، فالحکم هو التخییر شرعا، حکم تخییر شرعی ہے، ای الاخذ باحد الدلیلین بحکم شرع، یعنی دو دلیلوں میں سے ایک کو اخذ کرے گا شارع کے حکم سے، کیوں؟ لاطلاق ادلت، چونکہ ادلہ تخییر مطلق ہیں۔ روا الحسن بن الجهم عن الرضا علیہ السلام قلت یجیئنا رجلان وکلاہما ثقہ بحدیثین مختلفین ولا نعلم ایہما الحق، راوی کہتے ہیں میں نے امام رضا سے پوچھا، ٹھیک ہے نا، کہ یجیئنا رجلان، ہمارے پاس دو آدمی آتے ہیں اور دونوں ثقہ ہیں، حدیث مختلف لاتے ہیں، ہمارے پاس دو آدمی آتے ہیں، یجیئنا رجلان وکلاہما ثقہ، دونوں ثقہ ہیں اور دو حدیثیں مختلف لاتے ہیں، ولا نعلم ایہما الحق، اور ہم نہیں جانتے ان میں کون حق پر ہے، قال فاذا لم تعلم فموثع علیک بایہما اخذت، حضرت نے فرمایا جب آپ نہ جانیں تو آپ وسعت میں بایہما اخذت، آپ جس کو چاہیں لے لیں، ان میں ایک پر آپ عمل کریں گے، تو دیکھو تخییر آ گئی، جس پہ چاہیں موثع علیک بایہما اخذت، جس کو چاہیں آپ اس میں وسعت میں ہیں۔ اضف الی ذالک ان بعض الروایات التخییر
वरदत फी दवरान अल-अम्र बैन अल-महज़ूरैन। इसके अलावा भी अज़फ़ इला ज़ालिका, इसके अलावा भी बाद रिवायात तग़यीर आई हैं, वारिद हुई हैं दवरान अल-अम्र बैन अल-महज़ूरैन के बारे में। बाद रिवायात तग़यीर वारिद हुई हैं दवरान अल-अम्र बैन अल-महज़ूरैन के बारे में। अज़फ़ इला ज़ालिका यानी उससे इज़ाफ़ा करो, अज़फ़ इज़ाफ़ा कौन, इज़ाफ़ा करो इला ज़ालिका ऊपर वाले मतलब से कि बाद रिवायात तग़यीर आई हैं दवरान अल-अम्र बैन अल-महज़ूरैन के बारे में। ठीक है आवाज़ जान। अल-मसअलतुर राबिअतु, अल-मसअलतुर राबिअतु दवरानुल अम्र बैनल महज़ूरैन फी शुबहतिल मौज़ूइया। तवज्जो फरमाइए, अम्र दायरे बैनल महज़ूरैन, अम्र दायरे बैनल महज़ूरैन शुबह शुबह मौज़ूइया है। ये है चौथा मसला। ठीक है ना। जब ये हो आदिल का एहतराम करना वाजिब हो और फासिक का एहतराम करना हराम हो। आदिल का एहतराम करना वाजिब है, फासिक का एहतराम करना हराम है। जो ज़ैद है, ज़ैद उसका हाल का हमें पता नहीं है कि वो फासिक है, बस एहतराम करना हराम है या आदिल है और एहतराम करना वाजिब है। ये पता है आदिल का एहतराम वाजिब, फासिक का एहतराम करना हराम। ज़ैद का पता नहीं फासिक है या आदिल है। तो फरमाते हैं इसका हुक्म बिल्कुल पहले वाले मसले की तरह हैं, बिल्कुल मिन्नुअन पहले वाले मसले की, जो पहला मसला था उसकी तरह हैं। मिन्नुअन जो पहला मसला पड़ा है उसकी तरह इसका हुक्म है। अल-मसअलतुर राबिअतु दवरानुल अम्र बैनल महज़ूरैन फी शुबहतिल मौज़ूइयति। दवरान अल-अम्र बैनल महज़ूरैन शुबह मौज़ूइया, मौज़ूइया में शुबहतिल मौज़ूइया। इज़ा वजब इकरामुल आदिल व हरमा इकरामुल फासिक, जब आदिल का एहतराम करना वाजिब हो और फासिक का एहतराम करना हराम हो। वश्तबह ज़ैदिन मिन हैसुल फ़िस्क़ वल अदाला, और ज़ैद का हाल मालूम नहीं है फासिक और अदालत होने के लिहाज से। फ़ल हुक्म फ़ीही कल हुक्म फ़िल मसलतिल ऊला ताबिक़ नाल बिन नाल, इसका हुक्म पहले वाले मसले वाला है। मिन्नुअन ताबिक़ नाल बिन नाल, हू बहू मिन्नुअन सारे का सारा पहले वाले की तरह है। ठीक हो गई बात अवजान। सुम्मा, सुम्मा इज़ा दारल अम्रु बैनल महज़ूरैन, यहाँ एक समझो ये एक नया मतलब है। ठीक है ना, लेकिन ये मतलब इसी चौथे मसले के ज़ैल में लाए हैं, लेकिन अलबत्ता मतलब अलग है। मसले चार हमारे पूरे हो गए, इसी चौथे मसले के ज़ैल में एक ये बात कर रहे हैं। वो बात क्या है जान, 2-4 मिनट इजाफी ले लूँ ताकि मतलब ना इधर ही पूरा कर दें। वो मतलब क्या है जो यहाँ चौथे मसले के ज़ैल में लाए हैं, वो ये है कि क्या तग़यीर बदवी है या तग़यीर इस्तिमरारी है। दो बातें तवज्जो करना, तग़यीर क्या ये तग़यीर बदवी है या तग़यीर इस्तिमरारी है। तग़यीर बदवी का मतलब ये है, ठीक है ना, कि शुरू में जिसको ले लेगा उसी पर आखिर तक अमल करता रहेगा। शुरू में तग़यीर है, ठीक है ना, शुरू में तग़यीर है, ठीक है ना, जिसको ले लिया फिर बाद में भी उसी पर ही इसने अमल करना है। अगर तग़यीर इस्तिमरारी हो तो इसका मतलब ये है उसको हर मौके पे क्या है जान, इख्तियार है। हर मौके पे उसको इख्तियार है कि इस मर्तबा जो है ना मतलब है वजूब वाली साइड ले ले, अगली मर्तबा जो है वो हुर्मत वाली साइड ले ले। हर पे उसको इख्तियार है, यानी तग़यीर बाद में भी है। तग़यीर इब्तिदाई का मतलब है अभी शुरू से जो करना है कर ले, जो करना है कर ले, बाद में उसी पर हमेशा अमल करना है। तग़यीर इस्तिमरारी का मतलब है कि नहीं, बाद में भी उसको हासिल है। मिसाल के तौर पे ज़ैद का एहतराम करना है हर जुमे, ठीक है ना, 1 महीना पूरा ज़ैद का एहतराम करना है हर जुमे 1 महीने तक, ठीक है ना, और ये मुरद्दद है,
اکرام زید مردد ہے، ہر جمعے زید کا احترام مردد ہے، وجوب اور حرمت کے درمیان کہ احترام کرنا ہے یا احترام نہیں کرنا۔ تو یہی بات ہے، اگر تخییر ابتدائی ہوگی تو اس کا مطلب ہے ایک جمعے زید کا احترام کیا تو پھر اگلے جمعے بھی زید کا احترام کرے گا، تیسرے میں بھی، چوتھے میں بھی، پورے مہینے زید کا ہر جمعے احترام کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس جمعے زید کا احترام کر لیا اور اگلے جمعے احترام چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تخییر ابتدائی ہے، شروع میں احترام لینا ہے یا حرمت لینی ہے، جو کرنا ایک بات چن لے اور پھر اسی پر چلتا رہے آگے پورا مہینہ۔ اگر تخییر استمراری ہوئی تو مطلب یہ ہے کہ اس جمعے احترام کر لے، اگلے جمعے چھوڑ دے، اگلے جمعے پھر احترام، اگلے جمعے چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا۔ تخییر اس کو استمراری ہے، ہر جمعے وہ اس کی مرضی ہے۔ تو کیا ہے، تخییر بدوی ہے یا تخییر استمراری ہے؟ تو نتیجہ یہ لیتے ہیں تخییر بدوی ہے، تخییر استمراری نہیں ہے، تخییر بدوی ہے، استمراری نہیں ہے۔ نقطہ یہی ہے، آغا جان کلیئر ہوئی بات یا نہیں؟ تخییر بدوی یعنی ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ شروع میں اختیار ہے، جس سائیڈ کو لینا ہے اور اختیار کو لے لینا ہے اور پھر آگے اسی کو لے کر چلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر استمراری ہوئی تو پھر رد و بدل کر سکتا ہے، بعد میں بھی اس کو اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ، ثم اذا دار الامر بین المحظورین وکانت الواقعۃ واحدۃ، جب امر دائر ہو محظورین کے درمیان اور واقعہ واحدہ ہو، فلا شک انہ مخیر نقلا بین الامرین، تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بندہ مخیر ہے عقلاً بین الامرین، یہ مخیر ہے مع جریان البراءۃ عن کلا الحکمین فی الظاہر، جب برات جاری کرے گا دونوں حکموں سے فی الظاہر، دونوں امروں سے کیا مراد ہے؟ فعل ہے یا ترک ہے، دونوں سے جو ہے نا برات جاری کرے گا۔ فلا شک انہ مخیر نقلا بین الامرین، ٹھیک ہے نا، یہ مخیر ہے عقلاً بین الامرین فعل اور ترک میں، مع جریان البراءۃ عن کلا الحکمین فی الظاہر، جبکہ برات جاری کرے گا دونوں حکموں سے فی الظاہر، ظاہری طور پر، ٹھیک ہے۔ اما لو کانت لہا افراد فی طول زمان، اما اگر اس کے افراد ہوں، لو کانت لہا، اگر اس واقعہ کے، اور واقعہ واحدہ جو ہے کانت لہا، اگر اس واقعہ کے افراد ہیں طول زمان میں، کما اذا تردد اکرام زید فی کل جمعۃ الی شہر بین الوجوب والحرمت، زید کا احترام مردد ہے، زید کا احترام ہر جمعے مہینے تک، ہر جمعے زید کا احترام ایک پورا مہینہ تک مردد ہے، کس میں؟ مردد بین الوجوب والحرمت ہے۔ فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي أَنَّ التَّخْيِيرَ الْعَمْلِي هَلْ هُوَ حُكْمٌ اسْتِمْرَارِيٌّ، کلام واقع ہوئی ہے کہ کیا تخییر عملی، کیا وہ حکم استمراری ہے؟ فَلَهُ أَن يَخْتَارَ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ غَيْرَ مَا اخْتَارَهُ فِي الْجُمَعَةِ الْأُولَىٰ، یعنی اس مکلف کو اختیار ہے دوسرے جمعے اختیار کرے، غیر مختار فی الجمعۃ الاولیٰ، جو پہلے جمعے اختیار کیا تھا دوسرے جمعے اس کا غیر اختیار کرے، یہ ہو گیا حکم استمراری، حکم استمراری۔ وَإِنْ اسْتَلْزَمَ ذَلِكَ الْمُخَالَفَةَ الْقَطْعِيَّةَ، اگرچہ اس سے مخالفت قطعیہ بھی لازم آ جائے، او لا، یا ایسا نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے، بل التخییر ابتدائی، بلکہ تخییر ابتدائی ہے، فلا یجوز له ان یکرمہ فی الجمعۃ الاولیٰ دون الثانیہ، پس اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زید کا پہلے جمعے احترام کرے دوسرے میں نہ کرے، بلکہ پہلے میں کیا ہے تو دوسرے میں بھی کرے گا، تیسرے میں بھی، چوتھے میں بھی، یہ لے کے جائے گا آگے۔ الظاہر عدم کونہ استمراریًا، ظاہر یہ ہے کہ یہ تخییر استمراری نہیں ہے، لأنہ لا فرق فی تنجیز العلم الاجمالی و حرمت المخالفت بین کون الواقعۃ دفعیۃ اور تدریجیۃ، فرق نہیں ہے علم اجمالی کے منجز ہونے میں، ٹھیک ہے، اور حرمت مخالفت قطعیہ میں کہ واقعہ دفعی ہو یا تدریجی ہو، فرق نہیں ہے علم اجمالی کے منجز ہونے میں اور حرمت مخالفت قطعیہ میں،
ٹھیک ہے کہ واقعہ دفعی ہے یا واقعہ کیا ہے تدریجی ہے. دفعی ہو یا تدریجی علم اجمالی منجز ہے. لا فرق فی تنجیز العلم الاجمالی و حرمت المخالفت بین کون الواقعہ دفعیہ و تدریجیہ. فرق نہیں علم اجمالی کے منجز ہونے میں کہ وہ کیا ہو اگر جان کہ واقعہ دفعی ہو یا تدریجی ہو. فکما تحرم المخالفت العملیۃ الدفعیہ کذالک تحرم التدریجیہ ایضا. جس طرح مخالفت عملیہ دفعیہ حرام ہے اسی طرح تدریجیہ بھی مخالفت حرام ہے. فإنه يعلم بأنه لو أكرم زيدا في الجمعة الأولى وترك إكرامه في الجمعة الثانية فقد ارتكب مبغوضا للشارع. معلوم ہے کہ اگر وہ زید کا ایک جمعہ احترام کرے دوسرے میں اس کا احترام چھوڑ دے تو اس نے مبغوض شارع کا جو ہے ارتکاب کیا ہے, مبغوض شارع کا وہ مرتکب ہوا ہے. فالمانع هو تنجیز العلم الاجمالی مطلقا فی الدفعیات والتدریجیات. مانع منجزیت علم اجمالی ہے مطلقا دفعیات میں اور تدریجیات میں. وعدم الفرق بینہما لحکم العقل بلزوم اطاعت المولا وحرمت المخالفت حسب الامکان والاستطاعت. فرق نہیں ہے دونوں کے درمیان لحکم العقل بلزوم اطاعت المولا, اطاعت مولا لازم ہے اور مخالفت حرام ہے. حسب الامکان والاستطاعت حسب امکان اور استطاعت کے مطابق. فالمانع هو تنجیز العلم الاجمالی مطلقا فی الدفعیات والتدریجیات. مانع علم اجمالی ہی کا منجز ہونا ہے مطلقاً دفعیات اور تدریجیات میں. فعدم الفرق بینہما اور دونوں کے درمیان فرق نہیں ہے دفعی اور تدریجی میں. لحکم العقل بلزوم اطاعت المولا وحرمت المخالفت حسب الامکان والاستطاعت. چونکہ عقل حکم لگاتی ہے مولا کی اطاعت ضروری ہے اور مخالفت حرام ہے حسب الامکان والاستطاعت. فتلخص ان الحکم بتغییر عند دوران الامر بین المحظورین لا یکون حجۃ علی جواز المخالفت القطعیہ. فتلخص پس خلاصہ یہ ہے کہ حکم بتغییر عند دوران بین الامر بین المحظورین ہے لا یکون حجۃ علی جواز المخالفت القطعیہ. مخالفت قطعیہ جو ہے جائز نہیں ہے. وہذہ ضابطۃ کلیۃ تاجب مراعاتھا. یہ ضابطہ کلیہ ہے اور اس کی رعایت کرنا واجب ہے. دوبارہ سنو. فتلخص ان الحکم بالتخییر عند دوران الامر بین المحظورین لا یکون حجۃ علی جواز المخالفت القطعیۃ. خلاصہ یہ ہوا کہ حکم بالتخییر دوران الامر بین المحظورین حجت نہیں ہے مخالفت قطعیہ کے جواز پر, اور یہ کیا رجان ضابطہ کلی ہے جس کی رعایت کرنا واجب ہے. ٹھیک ہو گئی. فتلخص ان الحکم بالتخییر عند دوران الامر بین المحظورین لا یکون حجۃ علی جواز المخالفت القطعیہ. یہ حکم بالتخییر جو بین المحظورین ہے یہ حجت نہیں ہے کہ مخالفت قطعیہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ضابطہ کلی ہے اور اس کی رعایت کرنا واجب ہے. موفق مید روزیزو سلامتی میرے بھائیوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.